غزہ پر اسرائیل کا اب تک کا سب سے بھیانک حملہ، جبالیہ پناہ گزین کیمپ کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، سینکڑوں فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی اطلاع۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق حملے میں 400 فلسطینیوں کے شہید یا زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ پناہ گزین کیمپ پر 1 ٹن وزنی 6 امریکی بم گرائے گئے، درجنوں افراد کے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا واویلا، حملے کو جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے ویک اپ کال قرار دے دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8500 سے تجاوز کر گئی، 3542 بچے اور 1800 خواتین شامل، ہزاروں زخمی۔ نگران وزیر اعظم کی جبالیہ کیمپ پر حملے کی شدید مذمت۔ حماس جنگجو صہیونی فوج کے خلاف سینہ سپر، مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری۔ ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں اسرائیل کی متعدد فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا، اسرائیل پر میزائل حملہ جاری رکھیں گے، جنگ کے اختتام پر نیتن یاہو اور اس کے ساتھی گھٹنے ٹیکیں گے۔ غزہ دشمن کا قبرستان اور اس کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے دلدل ثابت ہوگا۔ ادھر اسرائیل کا جبالیہ کیمپ پر حملہ، جبکہ جبالیہ بریگیڈ کے کمانڈر ابراہیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی شہادت کا بھی دعویٰ ہو گیا۔ حماس نے دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ ترجمان حماس کے مطابق اگلے چند روز میں مزید کچھ یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ کا دوسری بار دنیا سے رابطہ منقطع، صہیونی فوج نے مواصلاتی نظام جیم کر دیا۔ فلسطینی ٹیلی کام کمپنی کے مطابق ہمیں غزہ کی پٹی کے ساتھ تمام مواصلاتی اور انٹرنیٹ خدمات کے منقطع ہونے پر افسوس ہے۔ بین الاقوامی روٹس جو پہلے دوبارہ منسلک تھے ایک بار پھر منقطع ہو گئے۔ اس سے پہلے جمعے کے روز اسرائیلی فوج نے غزہ کا انٹرنیٹ رابطہ دنیا سے ختم کر دیا تھا۔ لندن کے لیورپول اسٹیشن پر اسرائیلی بربریت کے خلاف بڑا مظاہرہ، پلیٹ فارم پر دھرنا دیا گیا، لوگوں کے فلسطین کے حق میں فلک شگاف نعرے، پولیس تکتی رہ گئے، مظاہرین کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ برطانوی وزیر داخلہ نے برطانیہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کو نفرت مارچ قرار دے دیا۔ ادھر اسرائیلی بربریت کے خلاف جنوبی امریکہ کے جانب سے بھی سفارتی تعلقات توڑ لیے گئے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈپٹی وزیر برائے خارجہ امور کہتے ہیں اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیاں رکوانے میں ناکامی، اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشن نیو یارک آفس کے سربراہ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جنیوا میں یو این ہائی کمشنر کے نام خط میں غزہ میں ہونے والی نسل کشی کی نشاندہی کی۔ کریگ موخبر نے لکھا کہ فلسطین میں یورپی نسل پرستانہ آبادکاری منصوبہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ مقصد فلسطینی علاقوں سے آبائی فلسطینیوں کی باقیات کو جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم، ملک گیر آپریشن شروع۔ وزارت داخلہ نے فارن ایکٹ کے تحت تمام صوبوں کو غیر قانونی مقیم افراد کی بے دخلی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینے والے سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ بے دخلی منصوبے کا اطلاق تمام غیر ملکیوں پر ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا۔ سنو نیوز کی چمن بارڈر سے خصوصی کوریج۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، آئندہ 15 روز کے لیے قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی، مٹی کا تیل 3 روپے 82 پیسے سستا، ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی۔ ملکی معیشت کی بحالی کمیشن، نگراں حکومت اور عسکری قیادت کا سخت اقدامات کا فیصلہ، ستمبر میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئے۔ ملک بھر سے 83.59 میٹرک ٹن کھاد، 1.13 میٹرک ٹن آٹا اور 2.267 میٹرک ٹن چینی برآمد کر لی گئی۔ پنجاب سے 74.52 میٹرک ٹن کھاد برآمد۔ متعلقہ ادارے 1 ستمبر سے اب تک ملک میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف 62 سے زائد آپریشن کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں۔
ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات، الیکشن کمیشن آج سے اعتراضات پر سماعتوں کا سلسلہ شروع کرے گا۔ بینچ تشکیل دے دیے گئے، 1، 2 اور 3 نومبر کی سماعت کے لیے اعتراض کنندگان کو نوٹس بھجوا دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کو تمام صوبوں اور اسلام آباد کے لیے مجموعی طور پر 1324 اعتراضات جمع کرائے گئے ہیں۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن مکمل فعال نہ ہو سکا۔ ملک بھر میں 20 سے زائد پروازیں منسوخ۔ کراچی ایئرپورٹ سے 8، سکھر ایئرپورٹ سے 4، ملتان اور فیصل آباد سے 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ترجمان کے مطابق فلائٹ آپریشن معمول کی طرف آ رہا ہے۔ چند روز میں صورتحال مزید بہتر ہو جائے گی۔ اور کرکٹ کے میگا ایونٹ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج مد مقابل ہوں گی۔ پونے میں ہونے والے میچ میں جیت کے لیے دونوں ٹیمیں پرعزم۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔